الحمد للہ وکفی والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ متعدد مقامات پر مختلف صفات بیان فرمائیں۔ آج دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بعض لوگ سرکاری نوکری میں کامیابی کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ مال و اولاد میں کامیابی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ کس کس صفت میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کون سی صفات ہیں، اگر ان کو انسان اپنائے تو کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ابتدا کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ راہ دکھاتی ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ اس کے بعد ایمان والوں کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔ وہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی جن باتوں کے بارے میں جن کو انہوں نے دیکھا نہیں، ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن و حدیث سے وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن و حدیث کے واضح دلائل اس پر موجود ہیں، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی صفت جو بیان فرمائی کامیاب لوگوں کی، وہ ہے ایمان بالغیب۔ اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز جو فرض نماز ہے 5 وقت کی، اس کو ادا کرتے ہیں اپنے مقررہ وقت پر، اور اس کے آداب اور فرائض واجبات کی رعایت کرتے ہوئے۔ اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، یعنی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ اس کتاب پر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا نازل کیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے پیغمبروں پر جو کتابیں اتری ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کامیاب لوگوں کی 5ویں صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی کہ وہ ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی کہ وہ وحی پر یقین رکھتے ہیں، وحی پر ایمان لاتے ہیں۔
اور پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اگلی آیت پر نتیجہ بیان فرمایا کہ یہ 5 صفات اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ اب نیچے ان کی صفات بیان فرمائی کون کون سے ایمان والے کامیاب ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا یہ کہ یعنی ایمان والے کامیاب ہیں، اس کا مطلب ہے کافر ناکام ہیں۔ اگرچہ دنیا کی ان کے پاس سب سہولیات، سب چیزیں موجود ہیں، جدید چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب فرمایا۔ تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع پایا جائے، جن کی نمازوں میں عاجزی انکساری پائے جائے، وہ کامیاب ہیں۔ ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو نماز کو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان میں خاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ روح البیان میں موجود ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو پہلے اچھی طرح وضو کرتے تھے، سنت آداب فرائض کا خیال کر کے، پھر جب نماز کے لیے پرسکون ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ یہ تصور کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سر پر موجود ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں عبادت کرتے ہوئے۔ اسی طرح وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ دائیں طرف میرے جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے اور سامنے میرے بالکل قبلہ موجود ہے، اور اسی طرح ملک الموت میری پشت پر ہے، ابھی ہی سانس وہ نکال سکتا ہے، اور پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا حضرت یہ آپ کا کب سے معمول ہے؟ حضرت خاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ 30 سال سے میرا یہی معمول ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی نماز تھی، اور آج ہماری نماز جلد بازی میں ایک مچھر کاٹ لے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ہمارا جو ہے خشوع ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایک مکھی اگر ہمارے چہرے پر یا جسم پر بیٹھ جائے تو ہمارا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلاف کی نماز ایسی تھی کہ ان کو بڑ کاٹ لیتا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا تاریخ بغداد میں واقعہ لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے شاگرد کو بلایا، اس کو کہا کہ میری قمیض اٹھا کر دیکھو، کوئی چیز کافی دیر سے مجھے کاٹ رہی ہے۔ تو دیکھا ایک بڑ تھی جس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ڈس رہی تھی، اور جب قمیض اٹھا کر دیکھا کمر پر تو 17 جگہ پر اس نے ڈسا ہوا تھا۔ تو شاگرد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نماز کو مختصر کر لیتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک سورت شروع کر لی تھی، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ سورت ختم کیے بنا نماز کو ختم کر دوں یا رکوع کر لوں، اور یہ اسلاف کی نماز تھی، اور آج ہماری نماز ہم خوب جانتے ہیں اپنے حال کو۔ اسلاف میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی نماز میں خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا کہ پیچھے سے دیوار گر جاتی تھی، ان کو علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو پیچھے سے دیوار گر گئی۔ انہوں نے نماز مکمل کی، باہر نکلے دیکھا لوگوں کا ہجوم تھا، تو معلوم پڑا کیا ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ دیوار گر گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو مسلم بن یسار نے کہا کہ میں نماز میں اس قدر منہمک تھا کہ مجھے علم نہیں ہوا کہ دیوار گر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کامیابی کس چیز میں ہے؟ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے میں۔ اور اسی طرح کامیاب لوگوں کی دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے، فضولیات سے، لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن لغو آج ہم جہاں بیٹھ جائیں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلسل کئی گھنٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ اور رسول کی کوئی بات نہیں بلکہ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو
ایمان والوں کی اور کامیاب لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فضولیات سے لایانی چیزوں سے بچتے ہیں، اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وقت پر، یعنی مقررہ وقت پر سال گزرنے کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دور میں بھی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے گرم کیا جائے گا، وہ مال جس اس نے ناحق لیا ہوگا کسی سے یا کوئی بھی مال ایسا، اس کو گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کی جلد کو اور جسم کو داغا جائے گا۔ اور چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا کامیابی دنیا کی زندگی بہتر ہونے سے نہیں ہے بلکہ آخرت جس کی بہترین ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جنت میں داخل ہو گیا بس وہ شخص کامیاب ہے۔ آج ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اچھی گاڑی ہو، مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، سرکاری نوکری ہو، ہم اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کس کو بیان فرمایا کہ کون شخص کامیاب ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔